السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ لوگوں نے بہت ساری اسلامی عظیم شخصیات کے بارے میں جانا ہوگا، پر آپ لوگوں نے کیا یہ دیکھا ہوگا کہ ان شخصیات کی زندگی کا جو کچھ لٹریچر ہمیں ملتا ہے، خواہ نیٹ پر موجود ہو یا تحریری شکل میں موجود ہو یا خطباء کی زبان سے ہمیں ملا ہو، وہ ہمیں کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ کیا جو ہم سلیبس میں پڑھتے ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ اور اس قسم کے دیگر سوالات بیچ میں آتے رہیں گے کہ ہمیں نفع دینے والی چیز کون سی ہے، ہمیں کون سے ایسے بزرگ کے حالات ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ وہ شخصیت اگر ہمیں ذاتی طور پر فائدہ پہنچائے ہمارے خاندانی حالات میں تو پھر تو وہ فائدہ مند ہے، اگر وہ ہمارے محلے کی سطح پہ ہمیں فائدہ پہنچائے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ ہمارے ذاتی کاروبار میں ہمیں فائدہ پہنچائے تو وہ فائدہ مند ہے، اگر وہ ہمیں دوستیاں اور شناسائیاں بڑھانے میں فائدہ پہنچائے تو وہ ہمیں فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر وہ شخصیت ایسی ہو کہ وہ صرف شخصیت عظیم ہو اپنے اعتبار سے، وہ ہمیں تو فائدہ نہیں دے رہی، نہ ہمیں وہ اپیل کر رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی نہج پہ اپنی سطح پہ رہتے ہوئے ہمیں فائدہ پہنچاؤ۔ اب ہم اس شخصیت کی عظمت کو تو گاتے رہیں اور صدیوں ان کا چرچا چلاتے رہیں، لیکن ان کے اوصاف یا ان کی تعلیمات اگر ہم اپنے اندر نہیں لاتے، اب ہم اس طرح سے کچھ بات کریں گے کہ ایک عالمی سطح پہ ایک عالمی شخصیت ہے، اس سے ہمیں کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ سلسلہ کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا، وہ سلسلہ 4-5 قصوں پر مشتمل ہوگا۔ اس میں ہم کسی ایک یا چند شخصیات کو لیں گے جن کا شمار ہے 4، ہم 4 شخصیات کو لیں گے۔ ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا امام رازی، اور چوتھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 شخصیات کا ہم تذکرہ کریں گے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ ولی اللہ کا اور امام غزالی کا۔ ان کا نام بچے نے سنا ہوا ہے، لیکن ان کی قصے بھی پڑھے ہوں گے اور بار بار پڑھے ہوں گے، بار بار سنے ہوں گے۔ ایک جیسی باتیں، ان کا سن ولادت کیا ہے، ان کا سن وفات کیا ہے، ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے کس طرح سے اسلام کی اپنے زمانے میں تبلیغ کی تھی، ان کی تصنیفات کیا ہیں، اور ان تصنیفات کا کہاں پبلیکیشن ہوئی ہے، کون سی کتابیں ابھی نہیں چھپیں، کون سی کتابیں ہیں جو چھپ چکی ہیں اور بار بار مطالعہ کی جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے بار بار آئی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جیسے ایک سٹوری ہوتی ہے بچے کے ذہن میں، جیسے ہم لوگ احمد حسنین سیریز لے لیتے ہیں، حسنین ریڈرز کی جو کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ احمد اور مسرور بطخ، اب یہ بچے کے ذہن پہ فوری طور پہ مؤثر ہوتی ہے، اور بہت سارے بچے تو اس کو برتے دم تک یاد رکھتے ہیں کہ یہ فلاں کہانی ہم نے پڑھی تھی اور اس میں ایک فلاں طرح کا ایک سبق اور ایک رجحان پایا جاتا تھا۔ اب آپ لوگ یہ ہمارے مخاطب سب طرح کے لوگ ہیں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں۔ جو شخصیات میں نے بتائی ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی ہم حمد پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اسی طرح ان کی دعا ہم روزانہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کیا وہ دعا ہمیں بخوبی آتی ہے؟ کیا اس کا ترجمہ، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے؟ ہم نے یاد تو کی ہوئی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تو یہ جو 4 شخصیات میں نے بیان کی ہیں، یہ 4 شخصیات وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری گزاری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا ہم شروع سے امام راضی ہو جائیں، شروع سے علامہ اقبال ہو جائیں، شروع سے امام غزالی ہو جائیں، شروع سے شاہ ولی اللہ ہو جائیں؟ نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ ہم شہرت کو ٹارگٹ بنائیں کہ ہم ایک دور آئے گا یا اپنے زمانے کے ہم شاہ ولی اللہ ہوں گے۔ نہیں، ہم یہی چیک کریں گے کہ ان کے اندر جو چیزیں تھیں ان میں سے ہم نے کتنی اپنائیں اور اس کا ہمارے ارد گرد کے ماحول پہ اثر ہوا یا نہیں، ہم بدلے یا نہیں۔ اسی قسم کی تعلق کی چیزیں ہم بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے منتخب کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا
یہ ایسی شخصیت ہیں کہ امام غزالی کے بعد ہیں اور اسی طرح امام رازی کے بعد ہیں، اور لیکن علامہ اقبال سے پہلے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم درمیان میں سے ایک شخصیت اٹھا لے ہیں، دو ان سے پہلے ہوئی ہیں، ایک بعد میں آئی ہیں۔ تو علامہ اقبال کا جو ذہن بنانے والی شخصیات ہیں ان تینوں کا ذہن ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ نے عظیم بننا ہے، مثلا آپ کا نام ہے احمد، آپ کا نام ہے محمود، آپ کا نام ہے اویس، آپ کا نام ہے عمیر، آپ کا نام ہے جنید، آپ کا نام ہے ستار، آپ کا نام ہے عبد الغفار، یا آپ کا نام ہے عمران، یا آپ کا نام ہے محمد شریف، یا آپ کا نام کچھ بھی ہے، آپ کا نام عمران ہے، یا آپ کا نام عثمان ہے، یا آپ کا نام علی ہے، کچھ بھی آپ کا نام ہے، زاہد ہے، یا آپ کا نام محمد تقی ہے، یا آپ کا نام محمد نقی ہے، کسی بھی صورت میں آپ کا نام ہے، وہ نام کیسے جگمگائے یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ ہدف کر لیا کہ میرا نام جگمگائے، لوگ میرے کتابیں پڑھیں، جیسے کہ آپ ان کو صرف کتابوں میں ہی اگر بند دیکھیں گے، یہ صرف کتابیں تھے، یہ صرف مصنف تھے، یہ صرف مصنف نہیں تھے، یہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی 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 شمع کی صورت ہو، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ایسا نہیں کہ میری کتاب شمع برے، ان کی زندگی شمع بنی تھی۔ وہ زندگی شمع کیسے بنتی ہے اور کس طرح سے بنی، ان کی ہول لائف ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو اگر آپ شمع بن کر اور دیپک بن کر اور بلکہ آج ٹیوب لائٹ بن کر ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، وہ تبدیلی صحیح اخلاقیات پر مبنی ہو، وہ تبدیلی صحیح انسانی حقوق پر مبنی ہو، وہ صحیح نہج اور صحیح تعلیمات پر مبنی ہو اور صحیح سوچ پر مبنی ہو، اس کا کوئی ہدف ہو، واضح ہدف ہو، کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے یوٹیوبر پہ اپنے فالوورز بڑھانے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم آغاز کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایسے طریقے سے انتخاب کر کے 10 رولز جن پر چل کے کوئی بھی شخص شاہ ولی اللہ نہ صحیح، شاہ ولی اللہ کا اگر ہم دے دیں 10,000 نمبر شاہ ولی اللہ کو دے دیں اور ان 10 تعلیمات پر چل کر کوئی 10 نمبر کما لے، 10 ساری زندگی میں، شاہ ولی اللہ ان 10 اصولوں پر چل کر 10,000 نمبر کما گئے، لیکن ہم ان کے 10 اصولوں پر چل کر 10 نمبر کما گئے۔ یہ کمائی ہمارے اپنے نہج، مقامی ماحول، مقامی سطح، ہماری استعداد اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کے موافق ہو سکتی ہے کہ ہمارے نمبر 10 ہوں، لیکن ہم ان میں سے شمار ہوں گے۔ اب یہ تو آخرت کا اجر ہے کہ ہم ان کی صفوں میں کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے شاباش تمہارے 10 نمبر شیعت کے اور ولی اللہ تحریک کے بندے میں سے تم اٹھے، تو بھی عالم اور نکلا، تو بھی شمع چراغ نکلا، اور علم کو بھی نہیں، اور علم ایسا جو عمر رکھتا ہو۔ ایسے ہی قوانین کے بارے میں 10 باتیں ہم بتائیں گے۔ اب 10 منٹ کی ویڈیو ہونے والی ہے، ہم اپنی بات کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے، ہم 10 اصول آپ کے سامنے لائیں گے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہم نے صرف آپ کو اپنی چینل میں صرف اور صرف 10 ویڈیو دینی ہے، صرف 10 ویڈیو۔ آپ سے ہم یہ نہیں کہیں گے ہماری 100 ویڈیوز ہیں، ہم صرف 10 ویڈیو دیں گے اور اس میں کارآمد باتیں لائیں گے۔ آپ ہمارے چینل پر 10 ویڈیو دیکھیے اور پھر آگے بڑھیے، ایک تحریک پائیے، ایک جذبہ پائیے، ایک تحریک، ایک جذبہ ہو، ذوق یقین بات پیدا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر ہمارے اور تمہاری تقدیروں میں کوئی گنجشلک آئی ہوئی ہے، کوئی دراڑ آئی ہوئی ہے، کوئی روڑا اٹکا ہوا ہے، تو ذوق یقین پیدا، سب سے پہلے ذوق یقین، ایمان، استحکام، امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، یہ اوصاف اور اس طرح کے دیگر اوصاف جو شاہ ولی اللہ سے حالات زندگی سے ہمیں معلوم ہوں گے اور بالدلائل ہمیں معلوم ہوں گے کہ کہاں انہوں نے ان اوصاف کا استعمال کر کے ہمارے لیے رول ماڈل بنے۔ تو ہم اسی پر اپنی بات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو فوری سبسکرائب کیجئے، ہم آپ کو سینکڑوں ویڈیو نہیں دیں گے، صرف 10 ویڈیو دیں گے، سب تحریکی ہوں گی اور سب انمول قسم کی ہوں گی۔ اگر آپ کو انمول نہ لگے تو آپ ضرور کوئی تحریکی پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے، آپ صرف لٹریچر یا پھر فنکاری کے لیے یا تفنن کے لیے سن رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ عمل کا یقین پیدا کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آواز ضرور للکارے گی، آپ کو بلائے گی، عمل پہ بلائے گی، نہ کہ یہ بار بار مطالعہ کرنا، جیسے ہم ناول کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح ان شخصیات کا ناول کا مطالعہ کر لیا جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے چینل کو فوری سبسکرائب کرو،
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.